پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مظہر عباس صاحب سیزنڈ صحافی ہیں اور ایکسپریس نیوز کے اندر ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں. اے آر وائی کے اندر ڈائریکٹر نیوز کی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو خبر کا تول کرنا آتا ہے. مظہر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو خبر کی تشہیر ہے اور خبر کی جو پروجیکشن ہے، خبر کی ریپیٹیشن ہے، خبر کا جو فالو اپ ہے، راجیش کھنہ کی موت کے اوپر جو ہم نے ٹائم ایلوکیٹ کیا، جو سپیس ایلوکیٹ کیا، آپ کے خیال میں فیئر ڈیل تھی یا اس میں ہم نے مبالغہ کیا ہم نے؟ طلعت بہت بہت شکریہ. بنیادی طور پہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب ہماری یہاں نیوز چینلز رہے نہیں ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو 60% جو ہمارا نیوز چینل کا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ مارننگ شو سے آپ شروع کریں تو مارننگ شوز میں خبروں کے علاوہ باقی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. حالانکہ وہی شو آپ کو انٹرٹینمنٹ چینل پہ بھی وہی مارننگ شو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم اختتام کرتے ہیں تو سیکس ریلیٹڈ کرائم شوز پہ کرتے ہیں، اور ان کا جواز یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کی ریٹنگ بہت اچھی آتی ہیں. تو جو چیز میں اگر کسی پروگرام کا نام میں خبروں کے حوالے سے مارننگ شو کر رہا ہوں اور اس میں خبریں نہیں ہیں بلکہ ہم شادی دکھا رہے ہیں، ہم جنات کو دکھا رہے ہیں، ہم ایسٹرالوجرز کو بیٹھائے ہوئے ہیں، مطلب اس میں خبروں کا عنصر مجھے وہ انٹرٹینمنٹ چینل پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ چینل پہ ڈال دیا جائے. اور یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے یہ چیز کہ اب بالکل غائب ہوتی جا رہی ہے. اور جب ہم نیوز پر آ جاتے ہیں تو نیوز کی پریزنٹیشن کو بالکل بھی ایک غیر سنجیدگی سے پیش کیا جاتا ہے پریزنٹیشن کے نام پہ کہ جی پریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ کسی شخصیت سے یا کسی واقعے سے منسلک اگر کوئی مناسب گانا نکل آئے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے پریزنٹیشن میں بڑی جان پڑ جاتی ہے. تو ہم نے خبروں کی سنجیدگی کو ختم کر دیا ہے، جو شاید 2002 سے 2005 تک نہیں تھا. اس میں ہم 2002 کے انتخابات دیکھیں، میرا خیال ہے خاصے پیشہ ورانہ انداز میں کوریج ہوئی تھی. 2005 کے ہم زلزلے کی کوریج دیکھیں تو اس میں سارا پروفیشنلزم کو مد نظر رکھا گیا تھا. کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایون 2007 کی وکلا تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی شاید یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کوریج دی، لیکن اس میں خبر کا پہلو موجود تھا. ٹھیک، اب وہ خبر کا پہلو ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا، اس میں اگر میں قطع کلامی اگر میں اسی معاملے کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ ناظرین کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین بھی ہمارے پروفیشن کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھیں، اور تاکہ ان ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر ہمارا کام جو ہے وہ اسیس ہونا چاہیے. یہ فیڈ بیک کا پروسیس بڑا ضروری ہے. بسا اوقات ہو سکتا ہے ہمیں فیڈ بیک پسند نہیں آئے گی، لیکن فیڈ بیک ہمیں چاہیے. آپ نے خبر کا ذکر کیا. دیکھیں، بنیادی سے اصول جو ہوتے ہیں خبر کے، خبر قربت سے بنتی ہے، آپ خبر کے کتنے قریب ہیں، خبر اثر سے بنتی ہے، اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے، خبر ریلیونس سے بنتی ہے کہ وہ آپ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر قریب کتنا ہے، اثر انداز کتنا ہوتا ہے، اور آپ اس سے ریلیٹ کتنا کر پاتے ہیں. اور خبر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک اس کی آفاقی حیثیت بھی ہوگی کہ اگر کوئی بین الاقوامی شخصیت جو ہے وہ مر جائے یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو وہ خبریں. اب خبر تو یہ ہے کہ ایک اہم ایکٹر جو ہے ہندوستان کے اندر مر گیا، تو خبر تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو جو ایکسپینس ملا ہے وہ حیران کن ہے. دیکھیں نا طلعت، یہی اصل بنیادی چیز ہے. راجیش کھنہ بہت بڑا ایکٹر ہے، اس کی کوریج بہت مناسب ہونی چاہیے. اور مناسب کوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی 1 گھنٹے کا اگر وہ ہے، 1 گھنٹے کا آپ کا بلیٹن ہے تو اس میں آپ آدھا گھنٹہ تو اس خبر کو نہیں دے سکتے. ہاں، اگر پاکستان میں کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی دنیا میں کوئی ایسا بڑا 9/11 جیسا واقعہ ہو جائے، اس کی تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک شخصیت جو بہت بڑی شخصیت ہے اپنے فن میں، اس کی کوریج آپ کتنی کریں گے؟ 10 منٹ کریں گے میکسیمم. آپ اس میں اور کچھ کر سکتے ہیں تو شاید 15 منٹ بھی میرے لحاظ بہت زیادہ ہو رہی بڑا 15 منٹ. میں اگر ہم سارے مل کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام چینل سے درخواست کریں کہ جی ہمیں 1.5 منٹ دے دیں اور اکٹھے 1.5 منٹ دیں. مثلا 12 بجے آپ نے لیڈ سٹوری ہمیں دینی ہے، 1.5 منٹ ٹائم دے دیں کہ پاکستان کے اندر اسکولوں کی حالت کتنی ابتر ہے. آپ کو پتہ ہے 1.5 منٹ کیا 1.5 سیکنڈ بھی آپ کو نہیں ملے گا، تو 15 منٹ تو بڑا ٹائم ہے، بہت ٹائم. یہی میں ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہا ہوں. آپ نے
آپ راجیش کھنہ پہ کوئی اسپیشل الگ سے شو کر لیں, ٹھیک, آپ اس میں بالکل بول, لیکن خبر جو ایک گھنٹے کی خبر ہے جس میں آپ 1.5 منٹ سے زیادہ کا پیکج برداشت نہیں کرتے, اس میں آپ کتنا اس کو اسپیس دے رہے ہو, کتنا اسپیس کل ہو رہا ہے. کتنی خبروں کا کراچی کی کوریج کتنی تھی, جو کراچی میں کلنگز ہو رہی ہیں, اٹیکس ہو رہے ہیں, پنجاب میں جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, جو ڈکیتی کے اس کی کوریج کتنی ہے, اور راجیش کھنہ کی آج سیکنڈ ڈے ہے, فرسٹ ڈے نہیں ہے, آج سیکنڈ ڈے ہے جب اس کی تدفین ہوئی ہے, اس کو بھی اتنی اس سے شاید زیادہ کوریج ملی ہے اس پہلے دن کے مقابلے میں ہم نے. تو یہ جو ہمارا ہم اسپیس ایلوکیٹ کرتے ہیں خبروں کا, یعنی جو ہماری خبروں کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, اس کا کتنا اسپیس آپ اس کو دے رہے ہیں, میری کنسرن وہ ہے. آپ الگ سے کوئی کریں ان شخصیت سے, وہ ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے. مظہر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, مظہر عباس کی آپ بات سن رہے تھے. خبر کس معیار پر بنتی ہے, کس طریقے سے بنتی ہے, اور مظہر نے ایک اہم نقطہ اٹھایا جو ہمارے پروگرام کے اگلے حصے سے متعلق ہے کہ اگر صرف ایک ہی خبر آپ کے پاس ہو اور دوسری خبریں آپ کو پھیکی یا غیر اہم نظر آئیں, یا وہ آپ کی زندگی سے ریلیونٹ نہیں ہوں, یا ان کا آپ کی زندگی پر اثر نہ پڑ رہا ہو, یا وہ آپ کے قریب نہ ہوں, تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ نسبتاً قریب جو خبر ہے اور نسبتاً اہم خبر آپ لگائیں. کل کی خبریں جو ہیں, کراچی کا ذکر کیا, کراچی کے اندر قتل و غارت گری کا سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے. پچھلے چند دنوں میں آپ کو پیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو سلیکشن, جو ترجیحات تھی خبروں کے اندر, موسٹ آف دا چینلز ان کے پاس جو لیڈ اور سیکنڈ لیڈ سٹوریز تھیں, کراچی یقیناً اپنی جگہ پر تھی لیکن اس کے ساتھ راجیش کھنہ لگایا تھا, اور ایک چینل نے تو لیڈ سٹوری اس کو لگایا. اس سے زیادہ اہم کوہاٹ کے اندر آئی ڈی کا بلاسٹ ہوا, 14 پاکستانی اس کے اندر شہید ہوئے, جس کے اندر ایک خاتون بھی ہے, جس کے اندر ایک بچہ بھی ہے. یہ ایک بڑا گھمیر قسم کا معاملہ ہے. تو ایک قدرتی موت واقع ہوئی, بہت پرانا ایکٹر, اہم ایکٹر ہندوستان کے اندر, اور ایک دہشت گردی کی واردات جس کے اندر 14 پاکستانی شہید ہوئے, اور پاکستان کے اندر اس کا امپیکٹ بھی ہماری زندگیوں کے اوپر زیادہ ہے, اس کی ریلیونس بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان متاثر بھی زیادہ ہوتا ہے. تمام جو خبروں کے معیار ہیں اس کے اوپر کوہاٹ, کراچی, اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سیریا کے اندر جو اٹیک ہوا ہے اس کا اثر شاید راجیش کھنہ کی موت سے زیادہ ہم پر پڑتا ہے. بٹ آل دیز نیوز ور ریلیگیٹڈ. یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ صرف ایک خبر کی تشہیر نہیں ہے, اس خبر کی وجہ سے دوسری خبروں کی جگہ آپ سکویز کر دیتے ہیں. یہ کس طریقے سے طے کیا جاتا ہے. بریک کے بعد جب ہم ناظرین واپس آئیں گے تو کچھ ایسی خبروں کی بھی ہم بات کریں گے آپ کے سامنے جو بڑی بن سکتی تھی پاکستان کے اندر, اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان کے اندر وہ خبر بڑی ہے, وہ خبر تھی ہی بڑی, ہم نے اس کو یکسر اگنور کر دیا, اور جب ہمارے یہاں سے خبریں بنی تو بیرونی میڈیا نے اس کو کس طریقے سے پک کیا. پروگرام کے اگلے حصے میں بات کر رہے ہیں.